السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک 3 سبق مکمل کر لیے۔ آج سبق نمبر 4 جس کا نام ہے دریائے نیل کے کنارے کنارے آج پڑھیں گے۔ یہ اس کے لکھنے والے جو ہیں محمود الرحمن فاروقی ہیں۔ یہ ان کے دریائے نیل کے کنارے کنارے سے اخذ لیا گیا ہے ان کا سفر نامے سے۔ دیکھیے، خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کہسار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے، خاموش ہیں کوہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا۔ مدعا اس سبق میں کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ اس سبق میں مصر کے مختلف شہروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی طلباء کو وہاں کی تہذیب و تمدن، جغرافیائی حالات، رہن سہن، غذا، موسم، آب و ہوا کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہی اس سبق کا اہم مقصد ہے۔ ماخذ کہاں سے لیا گیا سبق ہے؟ یہ سبق محمود الرحمن فاروقی کے سفر نامہ دریائے نیل کے کنارے کنارے سے اخذ کیا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے صفحہ 30۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ہمارا جہاز جنوب کی طرف روان دوان تھا۔ جنوب ساؤتھ۔ اس کا رخ جنوبی مصر کے مشہور شہر اسوان کی طرف تھا۔ اسوان گویا ہماری آخری منزل تھی، لیکن درمیان میں آنے والے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے ہمیں رک کر سیر کرنی تھی۔ اب کسی ہوٹل کے بجائے اگلے 4 روز کے لیے جہاز ہی ہماری قیام گاہ تھا۔ اب کوئی ہوٹل میں نہیں، جہاز میں، اسی میں کھانا، اسی میں پینا، اسی میں رہنا، اسی میں نہانا، سارا کام 4 روز جو ہے وہی قیام گاہ، ساری سہولتیں اس میں مہیا ہو رہی تھیں، اسی لیے مصنف نے جو ہے اس کو ہوٹل کے بجائے جہاز کو یہ قیام گاہ کہا۔ صبح کے وقت ہم عرشے پر آ کر موسم، عرشہ بول تو بالکنی جو ہوتی ہے نا، سامنے کا فرنٹ حصہ، موسم اور اطراف کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ یہاں سے آگے ہمیں قریب 10 بجے اسنا نامی مقام پر ایک باندھ کو پار کرنا تھا۔ باندھ بولے تو ڈیم۔ جب ہم اس باندھ کے مقام پر پہنچے تو کئی جہاز قطار میں کھڑے تھے، لائن میں کھڑے تھے کئی جہاز، سبھی کو اونچی سطح کی طرف جانا تھا، اپ سائڈ۔ یہاں ایک عجیب و غریب خوشگوار تجربہ ہوا۔ اس سے قبل تھائی لینڈ کے دورے کے وقت میں نے پانی پر تیرتا ہوا سبزی اور پھل وغیرہ کا بازار دیکھا تھا۔ وہاں لوگ ندی یا جھیل میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر اپنی دکانیں سجائے پانی میں چلتے پھرتے ہیں، اور خریدار بھی کشتیوں میں سوار ہو کر خریداری کرتے ہیں۔ اس بازار میں چائے والے کے پاس بھی کشتی ہوتی ہے، وہ سارا ساز و سامان لے کر کشتی سے چائے فروخت کرتا ہے۔ یہاں بھی کچھ اسی طرح کا نظارہ تھا، لیکن قدرے مختلف، کیونکہ تاجر یہاں چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر تھے اور خریدار 4-5 منزلہ جہازوں پر، بڑے بڑے کروزر پر۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق تھا۔ ویسے یہاں تاجروں کے پاس صرف مصری شالیں اور کپڑے تھے، یہاں سبزی، ترکاری یا پھل بیچنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اب سنیے دلچسپ بات، ان بیچاروں نے اپنے اور ہماری درمیانی سطح کا حل یہ نکالا کہ وہ شال کو ایک لاٹھی میں لپیٹ کر بڑی مہارت سے ہماری طرف اچھال دیتے تھے۔ ایک لاٹھی کو لپیٹ کر ایسا اچھال دیتے تھے۔ کیا مجال جو شال ادھر ادھر پانی میں گر جائے، اور پھر جب اوپر عرشے سے ہی بھاؤ تاؤ کے مراحل طے ہو جاتے تھے، وہ لوگ ایک چھوٹی سی تھیلی اچھال دیتے جس میں پیسہ رکھ کر واپس پھینک دیا جاتا۔ بہرحال یہ بڑی عجیب و غریب خرید و فروخت تھی، جہاں ایک طرف خریدار اور دوسری طرف تاجر، اور دونوں کے درمیان میں 40-50 فٹ سے زیادہ اونچ نیچ کا معاملہ۔ سمجھ رہے ہیں؟
ان کشتیوں میں فروخت کرنے والوں کے پاس مصر کا خاص لباس جلابیہ بھی تھا، جلابیہ بھی خوب تھا۔ یہ میکسی کی طرح کا ایک ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا ہے جو عام طور پر مصر اور دیگر عرب ممالک میں پہنا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے بنے اس لباس میں زردوزی کا کام بھی بہت عمدہ قسم کا ہوتا ہے۔ ہمارے کشمیر میں جس طرح خواتین کا خوبصورت کشیدہ کاری کا لباس مشہور ہے، ٹھیک ویسے ہی یہاں کا ایک جلابیہ کافی مشہور ہے۔ رفقا میں سے یعنی دوستوں میں سے، ہم سفر جو ہمارے ساتھ چلے تھے، رفقا میں سے بیشتر لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے اسے خریدا۔ زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا، 200 سے 400 تک، 200 سے لے کر 400 ہندوستانی روپے میں بہت عمدہ قسم کا جلابیہ مل رہا تھا۔ اسنا کو پار کرنے کے بعد ہماری اگلی منزل تھی ادفو۔ یہ نیل کے مشرقی ساحل پر، مشرقی بولے تو جی ایسٹ سائڈ وہ طرف تھا، مشرقی ساحل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ہمیں ایک معبد دکھایا جانے والا تھا۔ معبد بولتے عبادت کرنے کی جگہ، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس وقت مصر کے قدیم معابد، معبد کی جمع معابد پلورل ہے، معابد میں سے سب سے اچھی حالت میں ہے اور دیکھنے کے لائق ہے۔ البتہ وہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا اور وہاں جانے کے لیے گھوڑا گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کشتی میں نہیں جا سکتے تھے، سواری کیا تھی جانے کے لیے وہاں پہ؟ گھوڑا گاڑیاں۔ بے شمار سیاحوں کا ہجوم، سیاح بولے تو جی گھومنے آئے ہوئے لوگ، ٹورسٹرز، اور گھوڑا گاڑی والوں کا شور۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ 4 کا گروپ بنا کر ایک گھوڑا گاڑی حوالے کر دی جائے گی۔ ہم بھاگم بھاگ گھوڑا گاڑی میں سوار ہو گئے، کسی طرح اس معبد تک رسائی ہوئی، یعنی پہنچ گئے۔ اب جو شمار کر رہے ہیں تو نصف ساتھی غائب۔ اب جب کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم کتنے آدمی تھے، 50% لوگ غائب ہیں۔ ہو گئے کیوں نہیں؟ بہت سارے جو ہے پبلک، بہت سارا ہجوم تھا، ظاہر ہے کہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے یہ ہونا ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اکٹھا ہو گئے کیونکہ وہ کوئی بہت بڑی جگہ بھی نہ تھی۔ معبد واقعی بہت وسیع و عریض تھا، بہت چوڑا لمبا۔ اس کے ستونوں کا قطر اس قدر زیادہ، یعنی ایسا موٹا پا اس قدر زیادہ تھا کہ شاید 2 آدمیوں کے آپس میں ہاتھ ملا کر کھڑے ہونے پر بھی وہ درمیان میں نہ سما سکے۔ ایسا 2 آدمی سامنے والا اور ایک ایسا پکڑا تو اتنا بڑا، اتنا چوڑا جو ہے موٹا تھا ستون کے 2 آدمی کے بیچ میں بھی نہ آ سکے تھا۔ اس کے علاوہ وہ تمام ستونوں کے اوپری حصے میں طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ وہاں سے نکل کر واپس اسی طرح گھوڑا گاڑیوں سے ساحل تک پہنچ گئے، سمندر کے۔ ہمارا جہاز اب خرامہ بڑھا چلا جا رہا تھا۔ خرامہ بولتا آہستہ آہستہ ہمارا جہاز بڑھتا چلا گیا۔ موسم نہایت خوشگوار تھا، دھوپ کھلی ہوئی تھی، نہ گرمی تھی نہ سردی۔ ہوا کے مست جھونکے موسم اور ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا رہے تھے۔ وہ مناظر جو آدمی کوشش کے باوجود دیگر ذرائع سے شاید نہ دیکھ سکے، وہ یہاں کھلی آنکھوں دیکھنے کے لیے میسر تھے، یعنی اویلیبل تھے۔ چھوٹے چھوٹے دیہات، ہل چلاتے کسان، کنویں پر پانی کے ڈول کھینچتی عورتیں، کھیلتے ہوئے معصوم بچے، صبح کی اجلی کرن، شام کا ڈھلتا سایہ، اپنے ٹھکانوں کو لوٹتے چرند پرند، نیل کے شفاف پانی سے اٹکلیاں کرتی مچھلیاں ڈانس کرتی، دور کہیں شور مچاتی کوئل کی کوک، بکریوں کی ممیانی کی آواز، غرض وہ سب کچھ جو ہم شہر کی عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں ہم کو کھلی آنکھوں دیکھنے کے لیے مل گیا تھا۔ مزہ آ رہا تھا خوب۔ کہاں میں اور کہاں پاک پروردگار کی یہ بیش بہا عنایتیں، کہاں ہم جیسے گنہگار لوگ کہاں ہم کو ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پناہ جو ہے عنایتیں اور اس کے رحمتیں ہیں۔ سر تشکر کے جذبے سے جھکا جا رہا تھا، سر جو ہے شکرانے میں اللہ کے دربار میں جھکا جا رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ وہ سمندر کا سفر، وہ اونچ نیچ، اس کا خرید و فروخت اور معبد کا سفر، وہ سارا جو ہے بہت وہاں کے تہذیب، تمدن، سب چیزیں دیکھ کے بہت مزہ آیا۔ چلیے صفحہ
32 पेज 32 मजमून निगार का तारुफ, जो मुसन्निफ लिखे हैं ये मजमून निगार, उनके बारे में जानते हैं। महमूदुर रहमान फारूकी का ताल्लुक औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। उन्होंने नदवतुल उलमा लखनऊ से आलिम की सनद हासिल की। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से अंग्रेजी अदब में एमए किया। वो अरबी अंग्रेजी तर्जमे के माहिर हैं। महमूदुर रहमान फारूकी नदवा को मिस्र की सयाहत का मौका मिला। उन्होंने इस सयाहत मतलब तफरीह टूरिज्म के मुशाहिदात और तजुर्बात अपने सफ़रनामे दरियाए नील के किनारे किनारे में पेश किए हैं। ये सबक उसी किताब से माखूज़ है। इससे पहले उनका सफ़रनामा नाकाबिल यकीन जापान और चीन भी शाये हो चुका है। उन्हें जापान और चीन गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने जो है वापस आने के बाद वहाँ भी उन्होंने एक किताब लिखी है नाकाबिल यकीन जापान और चीन के नाम से। ठीक है, चलिए आगे। सिन्फ सुखन नसर की एक सिन्फ सफरनामा है। नसर की एक सिन्फ सफरनामा है जिसमें मुसन्निफ अपने सफर के तजर्बे बयान करता है, जैसे इंशाइया है जी, अफसाना निगार है, ऐसे सफरनामा भी है। दरियाए नील, दरियाए नील दुनिया में सबसे तवील दरिया है। दरियाए नील जो है दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा दरिया है, जो बर्रे आज़म अफ्रीका में वाक़ है। ये दो दरियाओं नील अबियज़ और नील अजरक से मिलकर तश्कील पाता है। ये दोनों दरिया सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम के करीब आपस में मिलते हैं। जुनूबी मिस्र में इस दरिया पर मशहूर असवान बांध तामीर किया गया है। असवान बांध डैम जो 1971 में मुकम्मल हुआ। इस बांध के बायस एक अजीम झील तश्कील पाई जो झील नासिर कहलाती है। मिस्र का मौजूदा दारुल हुकूमत काहिरा दरियाए नील के किनारे और उसके जज़ाइर पर ऐन उस मकाम पर वाक़ है जहाँ दरिया सहराई इलाके से निकलकर दो शाखों में तकसीम होता हुआ डेल्टाई खित्ता में दाखिल होता है। दरियाए नील 6,695 किलोमीटर 4,160 मील यानी 4,160 मील का सफर तय करने के बाद उस डेल्टाई इलाके से होता हुआ बहर रूम में गिरता है। इतना लंबा है वो, माशाल्लाह। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक मुकम्मल कर लिया। आगे की वीडियो में हम सवाल जवाब और थोड़ा सा काम पैराग्राफ वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे मज़े लीजिए। अल्लाह हाफिज़।